صلی اللہ علیہ وسلم نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، قراء نظام اور نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ آپ حضرات کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، جن نعمتوں سے مسلمانوں کا کم سے کم 98% طبقہ محروم ہے۔ وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کی قدر یا ان نعمتوں کا احساس شاید آپ حضرات کو اتنا نہیں ہے جتنا کہ آپ کے پیچھے رہنے والے لوگوں کا ہے۔ آپ سے متعلق، آپ سے مربوط ہندوستان میں جو لوگ جو مسلمان ہیں، ان کی نظر میں جتنی اہمیت آپ کو ملی ہوئی نعمتوں کی ہے، شاید اگر اتنا احساس اور اتنی قدر ہمارے دلوں میں ہو تو پھر اس کا رنگ کچھ اور نظر آئے۔ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے اور ایسی عظیم ترین ذمہ داری کے لیے جس کو نیابت رسول کہتے ہیں، یہ مسلح کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلح کی ذمہ داری ڈائریکٹ پیغمبر علیہ السلام کی خلافت ہے۔ اللہ پاک نے وہ ذمہ داری اور وہ نعمت آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختصر سی حدیث پیغمبر علیہ السلام کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس مختصر سی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ انسان کو جہاں بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں میں دو نعمتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، مگر اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا ان دو نعمتوں کا۔ ان دو نعمتوں کے اندر ایک نعمت ہے صحت اور تندرستی۔ اس نعمت کا احساس انسان کو جب ہوتا ہے جب اسے بیماریاں گھیر لیتی، جب بیماریوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے تو اسے اب احساس ہوتا ہے کہ ہاں میری صحت تھی تو اللہ کا کتنا بڑا فضل تھا میرے اوپر۔ کسی کے اوپر شوگر کا حملہ ہو گیا، کسی کے پاس بلڈ پریشر کا حملہ ہو گیا، کسی کو اور زیادہ سنگین بیماریوں سے سامنا پڑ گیا، تب آدمی کو احساس ہوتا ہے اور اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے جو نعمت اسے چھن چکی ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تندرستی کی نعمت ہے، یہ عظیم ترین نعمت ہے۔ تندرستی کی نعمت سے فائدہ اٹھا کر آدمی جتنی آخرت کی تیاری کر لے کم ہی کم ہے۔ آج صحت ہے، تندرستی ہے، ہم تلاوت بھی خوب کر سکتے ہیں، ہم ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، ہم عبادتیں بھی کر سکتے ہیں، ہم حج و عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس دن صحت چھن جاتی ہے تو اس وقت میں انسان آٹومیٹکلی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بیماریاں آئیں اور انسان نعمتوں سے محروم ہوا۔ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے پاس مالی فراوانی ہے، مالی وسعت ہے اور اس کے سامنے اعلیٰ قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ کسی چیز کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس نعمت سے لطف اندوز ہو جاؤں، فائدہ اٹھا لوں،
لیکن مجبور ہے، بیماری نے اس کے ہاتھوں کو روک دیا۔ انسان چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، نمازیں پڑھوں، لیکن اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت۔ اس نعمت کی اس وقت میں جتنی قدر کر کے اور اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے گا وہی اپنا ہے، ورنہ تو پھر کوئی دوسرا اس کا بدل ہمیں فراہم نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز ہے الفراغ۔ انسان کو فرصت مل گئی کسی کام کی، انسان کے پاس ٹائم ہے، انسان کے پاس وقت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ انسان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، وہ اتنا بزی ہو جاتا ہے، اس کی لائف اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اگر چاہے بھی، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی جا کر مسجد میں 10 منٹ پہلے بیٹھوں اور قرآن کی تلاوت کروں، 2-4 رکعت نماز پڑھوں، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایسے جھمیلوں کے اندر وہ جکڑ جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سرمایہ کی، دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں، اللہ نے بہت نوازا، لیکن زندگی میں ایک بھی حج نہیں کر سکتے۔ اب بڑھاپے میں آئے، کمزوریوں کے زمانے میں آئے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حج کا موقع مل جائے، حج پر چلے جائیں، لیکن چلا نہیں جاتا۔ بستر پر ہیں، صاحب فراش ہو گئے، اب بدل ڈھونڈتے ہیں کہ بھی ہماری طرف سے تو حج کر دیا، پیسہ خرچ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فراغ تھا، جب ان کے پاس ٹائم تھا، تو انہوں نے اپنے اس ٹائم کی قدر نہیں کی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالم اسلام کے بڑے عالم ہیں، جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ سے تقریباً 11-12 سال پہلے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ آپ دیدہ ہو گئے تھے، اس نے کہ باپ دادا کی سرزمین ہے۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے علماء کا ایک وقت ملا اور مفتی صاحب سے کہا کہ نصیحت فرما دیجیے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ میں کیا نصیحت کروں گا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ 2 نعمتیں ہیں، صحت کی اور فراغ کی، ان 2 نعمتوں کی قدر کرو۔ سب سے بڑی نصیحت یہ، اللہ اتنا بڑا آدمی ہی کہہ رہا ہے، سب سے بڑی نصیحت یہی ہے، ان 2 نعمتوں کی قدر کر لو، اپنی تندرستی اور صحت کی، اور دوسرے آپ کو جو ٹائم ملا ہے، جو اوقات آپ کے پاس فرصت کے ہیں، آج ہیں، کل کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ اوقات ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ انسان ایک قدم اٹھاتا ہے، اگلے قدم کا اسے بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا۔ یقین جانیے، ہمیں رشک آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان دونوں نعمتوں سے آپ لوگوں کو بھرپور نوازا ہے۔ الحمدللہ، بے شک ماشاءاللہ تقریباً سب صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ، نیابت رسول کی ذمہ داری ہے، مصلی کی ذمہ داری، مگر اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات کو ٹائم بہت دیا ہے، ہر ایک کے پاس فرصت ہے۔ اب اس فرصت کو دیکھیے، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ہم اپنے دوست و احباب کے ساتھ ٹائم گزاریں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مگر ساتھ ساتھ ہم اپنے اس وقت کو اپنی مستقل کی زندگی کے لیے، دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی کچھ کام میں لے آئیں، یہی اصل نجات کا ذریعہ ہے۔ چاہے ہم تعلیم و تعلم میں، واعظ و نصیحت میں، واعظ و تذکیر میں اپنا وقت گزار لیں،
یا اپنی عبادت اور ریاضت کے اندر اپنا وقت گزار لیں، یہ اپنی اللہ کے عطا کی ہوئی ان دونوں نعمتوں سے فائدہ ہی اٹھانا۔ اور دیکھیے ہم ہیں، آپ ہیں، ان مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ بلکہ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ یہ فرمایا لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعتہ۔ اللہ تعالی مسلسل لگاتار اس دین کے اندر پودے لگاتا رہے گا، شجر کاری کرتا رہے گا۔ اب غور کیجئے کہ یہاں شجر کاری اور پودے لگانے سے مراد کیا ہے؟ خود آگے کا جو جملہ ہے کہ ثم یستعملهم، دیکھیے اس سے پہلے غرسن کا لفظ ہے، غرسن کے معنی پودے، لیکن آگے ضمیر آ رہی ہے مذکر کی، ہم ضمیر استعمال کی گئی ہے، ثم یستعملهم، پھر اللہ تعالیٰ ان پودوں کو ضمیر نے متعین کر دیا کہ غرسن پودوں سے مراد حقیقی پودے نہیں ہیں، یہ درخت نہیں ہے، بس بلکہ اس سے مراد انسان ہے۔ جب یہ آگے مذکر ضمیر قول کی ضمیر استعمال کی گئی، ثم یستعملهم، پھر اللہ تعالیٰ ان پودوں کو استعمال کرے گا فی طاعتہ، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں، اور طاعت سے مراد دین اسلام۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار پودے لگاتا رہے گا، پودوں سے مراد آخر کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہم ضمیر نے تعین کر دی کہ انسان ہے، لیکن انسانوں کا کون سا طبقہ مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں غرسن سے مراد انسان، اور انسان کا بھی خاص طبقہ مراد ہے، علماء اور حفاظ کا طبقہ۔ اب اس سے کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام اس سے میسیج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظ قرآن کو، قرائے قرآن کو، علماء دین کو لگاتار اس سرزمین پر بھیجتا رہے گا۔ ان کا سلسلہ جب تک قرآن باقی ہے، جب تک قرآن کے علماء، حفاظ اور قراء باقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ایک کو اٹھائے گا اور 10 اس کی جگہ پیدا کرے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہندوستان میں جب انگریزوں کا دور تھا، ان کا دور عروج پر تھا، تو انہوں نے کتنے علماء کو قتل کیا، کتنے مدارس پر تالا لگایا، لیکن کیا علماء ختم ہو گئے؟ ایک عالم کو ختم کیا، وہ اپنے پیچھے 10 کو تیار کر کے گئے۔ تو یہ جو علماء کی پود تیار ہو رہی ہے، علماء اور حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، یہ علماء اور حفاظ کا پیدا ہونا لگاتار رہے گا۔ اب وہ بندہ خوش نصیب ہے جو اس سلسلے کے اندر شمار ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بات تو خاص ہی بیان فرماتے ہیں کہ علماء کی پود قیامت تک لگاتار تیار ہوتی رہے گی۔ قرآن کے حفاظ، قرآن کے قراء لگاتار تیار ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں اشارہ النص کے طور پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ذریعے، بالکل اسی طریقے سے اللہ نے ان حفاظ اور قرائے قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے لی۔ جس طرح قرآن قیامت تک باقی رہے گا، حفاظ قراء کا یہ سلسلہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ اسی حدیث میں اشارۃ النص کے طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے
کہ دلالت النص کے طور پر یہ بات بھی اس سے نکل سکتی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت قیامت تک قرآن کی حفاظت کرے گا، باقی رکھے گا، علماء کو باقی رکھے گا، ان کا سلسلہ جاری رہے گا، بالکل اسی طریقے سے یہ مدارس دینیہ جہاں یہ پود تیار ہو رہی ہے، یہاں جہاں یہ علماء پیدا ہو رہے ہیں، تو ان علماء کے پیدا ہونے کی جو جگہیں ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، یہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس لیے کہ جب قرآن باقی ہے تو قرآن کے پڑھنے والے باقی ہیں، اور جہاں قرآن، نتیجہ نکلے گا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، علماء تیار ہوتے ہیں، تو وہ جگہ بھی تو باقی رہیں گی نا۔ تو مجھے کہنے کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ثم یستعملهم فی طاعته، اللہ تعالیٰ ان علماء کو، حفاظ کو، قراء قرآن کو اپنی اطاعت کے کاموں کے لیے منتخب کرے گا، استعمال کرے گا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں اس منصب کے لیے قبول کر رکھا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اب اس منصب کی ہم قدر کریں گے، اللہ اور ہمیں نوازے گا، اور اگر اس کی ہم قدر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس نعمت میں کمی آ جائے، یا یہ نعمت چھن جائے۔ جن سے چھن جاتی ہے وہ خون کے آنسوں سے روتے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے سے یہ نعمت چھن جاتی ہے تو بعد میں بہت زندگی بھر روتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اتنے اہم کام کے لیے یہاں جمع کر لیا، منتخب کر لیا۔ یہ رب کائنات کا بہت بڑا اور عظیم ترین احسان ہے ہم سب کے اوپر، ہمارے گھر والوں کے اوپر یہ احسان ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمیں ان مدارس کے بقا اور تحفظ، جن مدارس کو چاروں طرف سے، دشمنوں کی طرف سے یلغار کے طریقے پر کمزور کرنے کی سازش اور پلاننگ کی جا رہی ہے، ان مدارس کی بقا اور حفاظت میں ہماری کوئی کوشش کارگر ثابت ہو جاتی ہے۔ ہماری دیکھیے کوشش یہی نہیں، تو صاف کہہ دو، کوشش یہی نہیں ہے کہ ہم مالی تعاون کریں، کوشش یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ نہ معلوم اللہ پاک کس کی دعا کو قبول کرے۔ اور بہت خوشی ہوتی ہے، یہاں تقریباً جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے ہر ایک کے حالات کو دیکھا جائے غور سے، تو میرا تو کچھ ایسا حسن ظن ہے کہ ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق اپنی بیت میں کچھ نہ کچھ تعاون بھی کرتا ہے، چاہے وہ مدرسے میں کرتا ہو، غربا میں کرتا ہو، رشتہ داروں میں کرتا ہو، ہر ایک کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا بھی حالات۔ تو یہ جو مالی تعاون ایک چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ان مدارس سے، ہمارا دلی رابطہ ان مدارس سے باقی رہنا چاہیے جن مدارس نے یہ پود تیار کر کے دی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کے ابنا ہیں، ہماری طرف سے کوئی کمزوری کوتاہی ہوگی تو اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ایک آدمی پیچھے ہٹتا، اللہ 10 کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک دن حضرت محمد صاحب سے بات ہو رہی تھی، اسی کہنے لگے کہ دارالعلوم کا پچھلے سال کا 43 کروڑ کا خرچہ رہا۔ کتنے کا؟ 43 کروڑ روپے کا۔ من کا حضرت یہ سارا ہندوستان سے پورا ہوا ہے باہر سے؟ تو یہ حضرت محمد صاحب نے بتایا کہ 1 کروڑ 7 لاکھ روپے باہر سے، 1 کروڑ 7 لاکھ روپے باہر سے ہیں، اور بقیہ سارا کا سارا ہندوستان سے۔ اور یہ کہا کہ باہر سے جو 1 کروڑ 7 لاکھ روپے آئے ہیں، یہ بھی سارے ہندوستانیوں نے دے دیے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ ان کا جملہ تھا کہ ہم شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان اپنی مدارس اسلامیہ کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے چلاتا ہے اور چلاتا رہے گا۔ اور ایک جملہ اور انہوں نے بڑا عجیب فرمایا، کہا کہ ہندوستان کا مسلمان لاکھوں کی تعداد میں
مساجد اور مدارس کی کفالت کی ذمہ داری کو نبھاتا ہے. مجھے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی اس دلی ہمدردی اور قربانی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. حالات کتنے ہی سخت آتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان جتنا خرچ کرتا ہے ہندوستان کا مساجد پر مدارس پر، اللہ پاک ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرے گا. اب بہت کچھ اشارہ ہے اس قربانی کو ضائع نہ کرنے کا. تو اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں سرزمین عرب کے اندر جس زمین پر قرآن نازل ہوا، جس قوم سے اللہ نے نبی بھیجا، آخری پیغمبر بھیجا، اللہ نے اس سرزمین پر منتخب کر کے آپ کو یہاں بھیج دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے. اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک اور آخری لمحات تک اپنے دین پر استقامت بھی عطا فرمائے اور اپنے دین متین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرمائے. اور یہ بھی سب ارادہ کریں انشاءاللہ، آپ تو بہت مقدس لوگ ہیں، کہ اپنے بچوں کو بھی حافظ اور عالم ضرور بنائیں. ہمارا بچہ اور لائن میں بھی ہو، مدرسے کے علاوہ انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، اور جو دنیاوی و عصری علوم ہیں ان میں ماہر ہو، لیکن ہمارا بچہ سب سے پہلے حافظ قرآن ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ جب نائب رسول ہیں تو آپ کا بچہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، وہی ہمیں آخرت میں کامیاب فائدہ بھی پہنچائے. پیغمبر علیہ السلام کی تو حدیث آپ جانتے ہوں گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، فائل بند ہو جاتی ہے. مر گیا، اب عمل نہیں کر رہا، فائل بند کر دی گئی. اب تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی جا رہی، مگر یہ فرمایا 3 کام اگر کر کے جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں، اس کے اعمال کی فائل میں اپنی نیکی لکھی جاتی رہے. ان 3 اعمال کے اندر ایک تو یہی ہے کہ اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہے جو یدعو لہو، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا. جب نیک ہو جو بھی دعا کرے، اور ضروری کہ نہیں ہے کہ زبان سے ہی دعا کرے. اولاد نیک ہے، اس کا نیک عمل خود بخود والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر چلا، کوئی مساجد تعمیر کرا دی، مسجد تعمیر اور یا مدرسہ بنوا دیا، کوئی کمرہ بنوا دیا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں صدقات کی، خیرات کی. تو دیکھیے یہ اپنے پیچھے کوئی کتاب چھوڑ کر چلا گیا، علم ينتفع نہیں. تو انسان کے مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے یہ اولاد ہے. بس ایک چھوٹی سی حدیث بات ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کافی دیر بھی ہو گئی. کہ دیکھیے ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف میں یہ روایت ہے لیکن مشکات میں کس کے حوالے سے مجھے اس وقت میں مستحضر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے اپنے پسماندگان کی طرف سے دعا اور استغفار کا ایسے محتاج ہوتا ہے جیسا کہ ڈوبتا ہوا آدمی کسی تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے. دیکھیے جانا تو سب کو ہے، ہمیں بھی جانا ہے. ہم جب مر جائیں گے تو پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق ہم اپنی اولاد سے ایسے منتظر رہیں گے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کوئی دعا کر دے، ہماری اولاد کا کوئی نیک عمل ہمارے کام آ جائے، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اضافہ ہو جائے. یوں فرمایا کہ زندہ لوگوں میں تو گفٹ دیا جاتا ہے، کوئی سامان دے دیا گیا. پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مردوں کے لیے تحفہ اور ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا الدعاء والاستغفار. یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے مردوں کے لیے. ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، الہ العالمین میرے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں لکھی ہوئی تھی اچانک میں دیکھتا ہوں کہ پہاڑ جیسا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ اس بندے سے کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد نے اور من صدیقی کا،
یا تمہارے کسی دوست نے تمہارے لیے دعا استغفار کی تھی، اس کا یہ ثواب تمہیں دیا گیا، پہاڑ جیسا، مثل جبال کا لفظ ہے حدیث میں۔ تو اب ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، ہم اپنی اولاد کو اس معیار کا بنا کر جائیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ہماری نیکیوں میں، ہمارے درجات کی بلندی میں کچھ نہ کچھ معاون ثابت ہو جائے۔ اگر ایسا بنا کر جائیں گے تو ہماری آخرت میں ترقی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام نیک کاموں کے لیے قبول فرمائے اور اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.